بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جمعرات رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں جمعرات نہیں آئے گی، اور یاد رکھیں کہ یہ جمعرات جو ہے پورا سال انتظار کرنے کے بعد پھر جا کر یہ جمعرات آئے گی۔ گویا یہ عمل 1 سال انتظار کرنے کے بعد آپ کو پھر نصیب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان بھی اس عمل کو کرے گا، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ پورا سال اس کے گھر میں دولت برسے گی، دولت سے مالا مال ہو جائے گا، رزق سے مالا مال ہو جائے گا، عزت اور شہرت سے مالا مال ہو جائے گا۔ میرا رب غیبی خزانوں سے اسے دولت عطا فرمائے گا۔ ایسی جگہ سے دولت آئے گی، ایسی جگہ سے مال آئے گا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہاں سے رزق آ سکتا ہے یا نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا عمل ہے۔ یہ آیت اتنی لاڈلی آیت ہے، یہ آیت اتنی رفتوں شانوں والی آیت ہے کہ اگر انسان اس آیت کو لے کر عمل شروع کرے تو انشاءاللہ نوکری کے لیے عمل کرے گا تو فی الفور اس کو میرا رب ایسی جگہ سے نوکری دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسے نوکری مل جائے گی، اور ایسی نوکری ملے گی جہاں اس کی عزت ہوگی، ایسی نوکری ملے گی جس نوکری سے اس کا کاروبار میں اسے ہر طرح کا اضافہ ہوگا اور اس کا گھر بار اچھے طریقے سے چلے گا۔ اگر وہ دولت کے لیے کر رہا ہے تو اللہ دولت عطا فرمائے گا، مال کے لیے کر رہا ہے تو اللہ مال عطا فرمائے گا، دکان پہ گاہکوں کی رش کے لیے کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک ایسی آیت ہے، آج تک جس انسان نے اس آیت کا عمل کیا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کو آپ نے اپنی نسلوں میں پھیلا دینا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس عمل سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن کے اندر یہ دعا لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ دعا لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے، اجنبی شخص اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب اجنبی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو،
جو دعا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو، اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے غائب کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند، ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، غریبوں کو کیوں صدقہ دوں؟ فقیروں، محتاجوں، ان لوگوں کو صدقہ ڈھونڈ کے کیوں دیا جائے؟ تو معزز سامعین کرام، اس کے بھی دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، اور آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، جو غریب ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، وہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یا رب ذوالجلال، غیبی خزانوں سے مجھے رزق عطا فرما دے۔ اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیتے ہیں۔ جب اس کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جو دعا دل سے دی جائے وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، او میرے فرشتوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ فرمایا، یا رب ذوالجلال، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو ایک مسلمان نے پورا فرمایا ہے، لہٰذا اس کی ضرورتوں کو پورا فرمایا جائے اور یہ دعا اس کے حق میں قبول کی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے حق میں دعا کو قبول فرما دیا۔ تو اس کی ضرورتوں کو، 100 ضرورتوں کو میرا رب پھر پوری فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 100 ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو صدقہ دینے کے بعد آپ نے جب صدقہ دیا، تو صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار، اور پھر اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو صرف 33 بار پڑھ لینا ہے، صرف 33 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا شکور یا رافع، یا شکور یا رافع، یہ نام 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اور پھر سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایک دن کا عمل ہے، اس عمل میں ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جہاں موقع ملے، جگہ ملے، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، آفس میں، راستے میں، اور ہر وقت فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کیجئے گا، عمل کو چھوڑنا نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔